اب یہ ساری تربیت کس نے کرنی ہے؟ مردوں نے کرنی ہے۔ بیٹی کو تربیت دینی ہے تو مرد نے، بیوی کو تربیت دینی ہے تو شوہر نے، کیونکہ جب تک وہ اپنے والد کے گھر تھی اس کی ذمہ داری تھی، جب وہ شوہر کے پاس آ گئی اب شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ مردوں نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اس کو چھپا کے رکھو۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے۔ عورت چھپانے کی چیز ہے، فرمایا اسے چھپا کے رکھو۔ عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانکتا ہے، یعنی دیکھتا ہے۔ اب شیطان دو قسم کے ہیں، ایک شیطان تو وہ ہے جو ہمارے ابا آدم علیہ السلام سے دشمنی کر کے بنا، اور دوسرے شیطانوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو انسانی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو وہ شیطان بھی جھانکتا ہے تو یہ شیطان بھی جھانکتے ہیں۔ اور عورت اللہ رب ذوالجلال کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، لہٰذا عورت چھپانے کی چیز ہے، اسے چھپا کے رکھو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ عورت اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی چادر اور چار دیواری میں ہوتی ہے، یعنی چار دیواری میں اپنے گھر میں رہنے والی عورت اللہ کو پسند ہے۔ اب اپنے گھر میں رہ کے وہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھے، اللہ سے رشتہ جوڑ کے رکھے۔ اب یہ نہیں کہ وہ رہے تو گھر میں بس سارا دن گانے فلمیں ناچ گانا لگا لے، کسی کی غیبتیں اور چغلیاں کرتی رہے۔ گھر میں رہنے سے مراد مقصد یہ وہ گھر میں رہے اور اپنا رشتہ اپنے رب سے جوڑ کے رکھے۔ آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، عورت چھپانے کی چیز ہے، لہٰذا عورتوں کو گھروں میں بند رکھو، عورتوں کو گھروں میں بند رکھو، کیونکہ جب عورت کسی راستے پر نکلتی ہے اور گھر والے اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں مریض کی عیادت کے لیے جا رہی ہوں، یا کسی کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے تو وہاں جا رہی ہوں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک بالشت بھی نکلتی ہے گھر سے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، کہ اگر وہ کسی کی عیادت کے لیے جائے، کسی فوتگی میں جائے، تو فرمایا جیسے وہ گھر سے نکلے گی ایک گٹھ نکلی شیطانوں دے نال ہوں، فرمایا تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ عورت اس کی مثل رضائے الہی کہیں نہ پائے گی کہ وہ اپنے گھر میں رہے اور اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کرے اور وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ فرمایا کہ وہ عیادت کرنے جائے، کسی فوتگی میں جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی تابع داری کرے اور اپنے اللہ کی تابع داری کرے۔ فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا
کہ آپ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی میرے سرتاج، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے، کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی کو دیکھے نہ کوئی اسے دیکھ سکے۔ اب اگلی حدیث میں آپ کے جو جملے ہیں وہ بڑے سخت اور غیرت والے جملے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، کیا تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی؟ الفاظوں پہ غور کرتے جائیں۔ کیا فرمایا کیا تمہیں شرم و حیا نہیں آتی، یا تم میں غیرت نہیں رہی کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو لوگوں کے درمیان نکلنے کی اجازت دے دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھے اور لوگ اسے دیکھیں؟ فرمایا تمہیں شرم و حیا نہیں ہے کہ تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم اپنی بیویوں کو لوگوں کے درمیان جانے کی اجازت دیتے ہو؟ پھر ہوتا کیا ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں اور وہ لوگوں کو دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ذمہ داری مرد کی ہے، اور مرد نے عورت کو پیار سے محبت سے یہ چیزیں سمجھانی ہیں۔ اس کا تعلق اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہے، آقا علیہ السلام کی تابعداری کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق غیرت اور عزت کے ساتھ ہے۔ میں نے دیکھا کہ پٹھان اپنی گاڑی کو سجا کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں خوچا دیکھو ہمارا گاڑی کتنا پیارا ہے، اور پنجابی اپنی بیویوں کو سجا کے رکھتے ہیں۔ سجا کے رکھیں مگر چار دیواری میں، باہر سجا کے نہ دکھائیں۔ یہ غیرت ہے، عزت ہے۔ ہمیں نمائش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب غور کریں، 10 لاکھ کی گاڑی ہے، 20 لاکھ کی گاڑی ہے، 4 دیواری کے اندر ہے، پھر بھی اس کے اوپر ہم نے وہ کور ڈالا ہوا ہے۔ کیا بیوی اتنی سستی ہے؟ یہ ہماری بیٹی اتنی سستی ہے، اتنی سستی عزت ہے، اس کو ہم سجا کے باہر پیش کر دیتے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ مرد سے پوچھا جائے گا۔ ہن غور کرو، جدوں اتنے قیامت دے دن پوچھا گیا تے اسی کی جواب دیا گے؟ ایک گاڑی 10 لاکھ کی گھر میں کھڑی ہے، اس کے اوپر پردہ ہے، پر اور اپنی بیوی پہ بیٹی پہ کوئی پردہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ گاڑی ہماری بیٹی سے زیادہ عزت والی ہے، ہماری بیوی سے زیادہ عزت والی ہے، اس گاڑی کو زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ہونڈا 125 لایا، گھر میں کھڑا ہے، تب بھی کور چڑھا کے رکھا ہے۔ یہ ہونڈا 125 بیوی سے اچھا ہے، اس کی عزت سے یہ زیادہ بہتر ہے، یا بیٹی کی عزت سے زیادہ؟ نہ میرے بھائیو، گاڑی باہر بھی کھڑی تو کھڑی رہنے دو، کوئی بات نہیں، خراب ہوگی کچھ ہوگا اللہ اور دے دے گا۔ عزت ایک بار گئی تو دوبارہ نہیں ملے گی۔ عزت گئی تو دوبارہ نہیں ملے گی۔ جیسا پچھلے جمعوں میں نے عرض کیا تھا، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اوپر غلاف ہے، اور وہ غلاف یہ بتا رہا ہے کہ مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، مگر خانہ کعبے پہ غلاف ہے۔ یہ سب گھروں میں عظمت والا ہے، عورتیں ساری اللہ نے بنائی ہیں، مگر جو پردے میں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ عظمت والی ہوتی ہیں۔ کتابیں اور بھی دنیا میں بہت ہیں،
مگر قرآن پاک پر غلاف چڑھایا ہوتا ہے، اس کو سب سے اونچا رکھا جاتا ہے، پاؤں کی طرف بھی نہیں ہم رکھ سکتے، اس کی طرف پاؤں بھی نہیں کر سکتے، یہ اتنی ادب والی کہ اس پہ غلاف چڑھا کے رکھا۔ پتہ یہ چلا کتابیں اور بھی ہیں ان پہ کوئی غلاف نہیں ہے، قرآن پہ غلاف ہے، وجہ کیا؟ فرمائے یہ دنیا کائنات کی سب کتابوں میں عظمت والی ہے۔ تو جو عظمت والی عورت ہوتی ہے وہ خود اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے، اور شوہر کو، بھائی کو، بیٹے کو، سب کو چاہیے اپنی عورتوں کو یہ محبت سے سمجھائیں۔ اللہ اکبر۔ اب میرے دوستو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ